السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل نماز چیپٹر 1 پیج نمبر 307 سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے مضمون آیا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور جب لوگ اپنے راحت و آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے رات وبال ہے، عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے، نہ کمائی، نہ کچھ گیا نہ آیا۔ بس بھائی دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں اللہ پاک ہماری نمازیں ایسی بنا دے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کہ وہ نمازوں کے ذریعے اپنی حاجت، اپنی جو ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے تھے، اور اللہ پاک اس کو پوری فرما دیتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جن مسلمانوں کی مغفرت ہو چکی، بخشش کے ساتھ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما کے راحت، چین، سکون، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نماز 5 وقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دیجیے، ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.